حضرت ابو ماما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر اسے ڈانٹنے لگے اور اسے پیچھے ہٹانے لگے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند دن پہلے مدینہ منورہ کے ہر دل عزیز شیخ عبدالرزاق البدر نے درس دیا تو خود بھی روئے اور سامعین بھی روئے۔ میرا دل کیا کہ درس کا وہ حصہ آپ کے سامنے بھی رکھوں۔ شیخ صاحب کہتے ہیں، یہ 3 دعائیں انہیں لکھ لو، انہیں یاد کر لو اور ان کا خوب اہتمام کرو کہ اے اللہ فلاں شخص کو بخش دے اور اس کا دل پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ آج کے نوجوان کو نیک لوگوں کی ہمدردی کی بہت ضرورت ہے۔ کوئی ہو جو اس پر شفقت کرے، اس سے محبت کا معاملہ کرے، اس کے لیے سچے دل سے دعا کرے۔ باپ کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ باپ اپنے بیٹے کے بارے میں یہ مت کہے کہ اللہ تجھے رسوا کرے، اللہ تیرا برا کرے، اللہ کی لعنت ہو تجھ پر۔ اپنے بیٹے کے خلاف شیطان کی مدد مت کرے۔ صرف 3 چیزیں، ہمدردی، اچھی نصیحت اور سچی دعا، اور نتیجہ بہت عظیم ہے، بہت ہی عظیم۔ اللہ کی قسم، آج کے نوجوان کو ضرورت ہے کہ کوئی ہو جو اس کے ساتھ نرمی برتے، کوئی تو سچے دل سے اس کے لیے دعا کرے، کوئی ہو جو اچھے طریقے سے انہیں نصیحت کرے، انہیں سمجھائے، کوئی تو ہو جو ان کے خلاف شیطان کا مددگار نہ بنے۔ شیخ کی یہ باتیں دل سے نکلی ہیں اور دل رکھنے والوں کے لیے نکلی ہیں۔ بھائیو، مجھے لفظوں کے داؤ پیچ نہیں آتے۔ سادہ لفظوں میں میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے کسی ایک گناہ گار کے خیر و خواہ بن جائیں، اس کے دوست بن جائیں، اس کو اعتماد دیں کہ جب کبھی وہ گناہوں سے تھک جائے تو آپ کے پاس چلا آئے۔ اسے معلوم ہو کہ کوئی تو ہے جو میرے گناہوں کے اشتہار نہیں لگاتا، میں اسے جو بھی بتاؤں وہ مجھے ہی نصیحت کرتا ہے۔ اسے اپنائیت دیں، اس کے منہ سے آتی دھوئیں کی بدبو برداشت کر لیں، اس کی کہانیاں تسلی سے سن لیں اور اس کے لیے دعا کریں۔ فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں گے، ہر آن امید دلانے والے بن جائیں۔ وہ خود کسی دن نماز کے لیے آپ کے ساتھ چل پڑے گا۔ خدا کی قسم، 2 دفعہ گناہ گار کو سینے سے لگا لو، اس کا آدھا گناہ مر جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت ہی بڑی، اتنی بڑی کہ اس کا بوجھ بڑے بڑے نیکوکار نہیں اٹھا سکتے، اور ضروری نہیں کہ یہ سب کرنے کے لیے آپ کو فرشتہ بننا پڑے، بس ایک احساس چاہیے۔ حضرت ابو ماما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر اسے ڈانٹنے لگے اور اسے پیچھے ہٹانے لگے، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم اپنی والدہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
لوگ بھی اسے اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی بیٹی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی بہن کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی پھوپھی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی پھوپھی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی خالہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی خالہ کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے جسم پر رکھا اور دعا کی کہ اے اللہ، اس کے گناہ معاف فرما، اس کے دل کو معاف فرما اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما، اس کے دل کو پاک کر دے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی کسی کی طرف توجہ بھی نہیں کی۔ میرا نہیں خیال کہ یہ جوان جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تھا، اسے اتنے فتنوں کا سامنا ہو سکتا ہے جتنا آج کے نوجوانوں کو ہے۔ اس لیے آج کے نوجوان کو نیک لوگوں کی ہمدردی کی بہت ضرورت ہے۔ کوئی ہو جو اس پر شفقت کرے، اس سے محبت کا معاملہ کرے، اس کے لیے سچے دل سے دعا کرے۔ وہ نوجوان بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے اٹھا تو بہترین نصیحت، ہمدردی اور سچی دعا کی بدولت اس کے دل میں کچھ بھی نہیں تھا، سب ختم ہو گیا۔ اس کے دل میں اس گناہ کی معمولی رغبت بھی نہ تھی۔